جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی جو جماعت ہے اس کو کس قدر انگریزوں کی سپورٹ حاصل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر مرزا قادیانی سچا نبی ہو اور انگریز بھی اسے راضی ہوں، غیر مسلم بھی اسے راضی ہوں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو راضی ہو ہی نہیں سکتے آپ سے۔ قادیانی ہیں اس چیز کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں انگریز نوازتے ہیں یا نہیں نوازتے، یا صرف یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ انگریز نواز ہیں؟ کتاب فروش کا معاملہ کیا تھا کہ ممنوعہ کتابیں اس سے نکلیں، اس کے اوپر کیس ہوا تو انگریزوں نے اس کو جو ہے چھڑا کر جو ہے وہ امریکہ ٹرمپ کے ساتھ جو اس وقت صدر تھا امریکہ کا، وہ ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہوئی تھی، وہ شکایتیں لگا رہا ہے پاکستان۔ خود کاشتہ پودے کے بارے میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بات کی تھی اس طرح کی۔ مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو انسان انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے نا، وہ حرامی اور بدکار ہے۔ جہاد سے متعلقہ جو اس کے عقائد و نظریات ہیں وہ کیا ہے؟ یہ جو انگریز سلطنت ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک امن کا پیغام ہے۔ جتنا ہمیں اس سلطنت کے تحت امن ملتا ہے نا، نہ مکے میں مل سکتا ہے نہ مدینے میں مل سکتا ہے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے افکار و نظریات کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جہاد سے متعلقہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو افکار و نظریات ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ انگریز نواز ہیں، اس بات میں کس قدر صداقت اور حقیقت ہے، آیا واقعتاً انگریز ان کو نوازتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان آج بھی موجود ہیں، مفتی خاور رشید بٹ صاحب۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب اور ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ استاد محترم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتا دیجئے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی جو جماعت ہے اس کو کس قدر انگریزوں کی سپورٹ حاصل ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، کیونکہ اس کے پس منظر میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سارا اس کا دعووں کا سلسلہ اور اس جماعت کے بڑھنے کا مقصد جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو گھرانہ تھا وہ انگریز نواز تھا۔ اس کا جو والد تھا مرزا غلام مرتضیٰ، 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، جیسا کہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر انگریز کو بھگانے کی بھرپور کوشش کی اور بڑی قربانیاں دی۔ اس حوالے سے بڑے بڑے جید علماء جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ تو انگریز نوازی کا آپ اندازہ لگائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میرے والد نے انگریزوں کی حمایت کے لیے 1857 کے غدر کے اندر 50 گھوڑے اور 50 گھڑ سوار جو ہے وہ مہیا کیے تھے انگریزوں کو۔ تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ یہ جو بات ہے، یہ حوالہ میں نے جو نوٹ کیا ہے یہ آپ کو مل جائے گا، تریاق القلوب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 488 ہے۔ بلکہ اپنی دوسری کتاب کتاب البریہ کے اندر یہ بھی اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 کے اندر موجود ہے، اور 4 سے لے کر 6 صفحہ تک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو انگریز کا پکا خیر خواہ ہے۔ یعنی وہ اپنے خاندان کے حوالے سے بالکل اقرار کرتا ہے کہ میرا جو خاندان ہے وہ انگریز نواز ہے، انگریزوں کا پکا خیر خواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کی جانب سے اس کے والد کو اور اس کے چاچاؤں کو 700 روپیہ سالانہ پینشن ملتی تھی اس دور کے اندر، اور جس کے حوالے سے بڑا معروف قصہ ہے اس کا
کہ جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ 1864 کے اندر یہ لینے گیا تھا پینشن اپنے باپ کی اور چاچاؤں کی، اور یہ لے کر ادھر ادھر پھرتا رہا اور ختم کر دیا، اور وہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دور حاضر کے جو ہیں تقریباً 50 لاکھ کے قریب جو ہے نا یہ پیسے بنتے تھے۔ بہرحال یعنی اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ سالانہ ان کو انگریزوں کی جانب سے ملتی تھی۔ صحیح۔ مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں تک باتیں کی ہیں کہ میرے اوپر ایمان لانے کی ایک شرط یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریز کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے۔ صحیح۔ یعنی جہاں پر عطی اللہ ہے وہاں پر انگریزوں کی پیروی بھی کرنی ہے، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور انگریزوں کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اس طرح کے افکار و نظریات مسلمانوں کے اندر، وہ اپنے پیروکاروں کے اندر، جی بالکل، اس نے کہا کہ جیسے جیسے میرے پیروکار بڑھتے جائیں گے انگریزوں کے وفادار بھی بڑھتے جائیں گے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ یہ بالکل انگریز نواز ہے، انگریزوں کی بڑی حمایت کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں تک لکھا ہے، جو میں نے حوالہ نوٹ کیا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے مجموعہ اشتہارات ہیں، اشتہارات کا مجموعہ ہے روحانی، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 355 ہے مجموعہ اشتہارات کا۔ کہتا ہے کہ میں 20 سالوں سے انگریزوں کی حمایت کے اندر کتابیں لکھ رہا ہوں، اور دوسری جگہ پر اس نے وضاحت کیا کہ ان کتابوں کو، یعنی اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کتابوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے نا تو اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں انگریزوں کی حمایت کے اندر۔ ظاہر ہے جب وہ پیسے دے رہے ہیں تو پھر وہ انگریزوں کی حمایت کے اندر کہتا ہے جی 50 الماریاں جو وہ بھر سکتی ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے یہ آپ کو ملے گا تریاق القلوب روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 155 اور 156 کے اوپر۔ تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا انگریزوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو قادیانی ہیں اس چیز کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں انگریز نوازتے ہیں یا نہیں نوازتے، یا صرف یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ انگریز نواز ہیں؟ قادیانی کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں، تو ایک بات وہ کہیں اور مسلمان ہو کر بندہ اس کا انکار کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ قادیانی ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، وہ سچا نبی مانتے، ہمارے نزدیک وہ متنبی ہے، جھوٹا نبی ہے، تو وہ قادیانی ہو مرزا کو سچا نبی مانتا ہو اور پھر مرزا قادیانی کی بات کو رد کر دے، کہے جی نہیں یہ درست نہیں ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، اب جس کو علم ہے اس کے سامنے تو یہ انکار نہیں نہ کر سکتے۔ ایک عام سادہ سا بندہ اس کو ورگلانے کے لیے تو شاید یہ کہہ دیں، لیکن جس کو ان کی کتابوں کا علم ہے، ان کے عقیدوں کا علم ہے، اس کے سامنے یہ انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر جو ہے انگریز نوازی جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ یہ جو انگریز سلطنت ہے نا یہ ہمارے لیے ایک امن کا پیغام ہے، جتنا ہمیں اس سلطنت کے تحت امن ملتا ہے نا، نہ مکے میں مل سکتا ہے نہ مدینے میں مل سکتا ہے۔ یہ حوالہ بھی تریاق القلوب کا ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے، جلد نمبر 15 ہے روحانی خزائن کی، مرزا قادیانی کی یہ کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی 15 نمبر جلد اور صفحہ نمبر 156 پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بلکہ حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں یا کسی بھی قادیانی سے گفتگو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ کافر قرار دے رہے ہیں، جو صدیوں سے مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، بلکہ حقیقی مسلمان کہہ رہے ہیں، اور مکہ مدینے کے اندر ان کو جو ہے وہ امن نہیں ہے، کافروں کے تحت ان کو امن ہے۔ اب قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے عقیدے کی، ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ آپ ان جیسے بن جائیں گے نا تو پھر وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے نبی سے غیر مسلم جو ہیں یہودی عیسائی وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی توہین امیز جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کارٹون بنا رہے ہیں، کوئی توہین امیز بات لکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی سچا نبی ہے، اگر اس کی تعلیم جو ہے وہ حقیقی لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو چھوڑ دیں گے، ہمارا جو پورا ایک سودی نظام ہے وہ سارا معاشی، ختم ہو سیاسی، جائے گا۔ معاشرتی، وہ تو سارا۔ قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اب مرزا قادیانی کا دعویٰ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی، کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی ہیں۔ استغفر اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر مرزا قادیانی سچا نبی ہو اور انگریز بھی اسے راضی ہوں، غیر مسلم بھی اسے راضی ہوں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو راضی ہو ہی نہیں سکتے آپ سے۔ اب اس کو آپ ایک اور انداز سے سمجھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر فرقہ واریت کی بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور فرقہ واریت کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور کئی خطرناک صورتحال کئی علاقوں کے اندر پیدا ہوئی۔ کبھی انگریزوں نے کسی کی حمایت نہیں کی، ایسی یہ نہیں کہا جی فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو ایسا کر دو، اس کو ریلیف دے دو، یہ کیوں تم لڑ رہے ہو، ایسا کیوں کر۔ لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ کسی قادیانی کو، چھوٹے سے چھوٹا قادیانی بھی ہو، ایک کتاب فروش جو ہے وہ آپ نے وہ بڑا معروف جو ہے وہ چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، کتاب فروش کا معاملہ کیا تھا کہ ممنوعہ کتابیں اس سے نکلیں، اس کے اوپر کیس ہوا، تو انگریزوں نے اس کو جو ہے چھڑا کر جو ہے وہ اپنے پاس امریکہ، ٹرمپ کے ساتھ جو اس وقت صدر تھا امریکہ کا، وہ ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہوئی تھی، اس کے وہ شکایتیں لگا رہا ہے پاکستان کی۔ ایسی ہے۔ بالکل معمولی سا آدمی ہے ان کا، نہ وہ عالم دین ہے، نہ کوئی عہدے دار ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے ایک معمولی آدمی کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، جی یہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں، جی ان کو سہولت دیں، جی ان کو آزادی دیں۔ ہمارے جو آپس میں اختلافات ہیں، ہمارے بندے بھی قتل ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بلکہ یہاں پہ ہوا دی جاتی ہے فرقہ واریت کو۔ یہ لگتا ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ پوری دال ہی کالی ہے۔ یہ حوالہ جات بھی آپ کے سامنے جو ہے میں نے رکھے ہیں کہ ان سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو کھڑا کرنے والا جو ہے وہ انگریز ہے۔ بے شک۔ پھر بذات خود اس نے اقرار بھی کیا ہے، جس طرح تحفے طائف دیے، باقاعدہ گھوڑے دیے جنگے، یہ تو چلو اس کے والد نے دیے نا، لیکن اس نے بذات خود اقرار بھی کیا ہے کہ میں اپنی جماعت کے حوالے سے انگریزوں کو درخواست دے رہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ خیال رکھیں۔ کہتا ہے جی اپنے اس خود کاشتہ پودے کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں۔ اپنے آپ کو اس نے، اپنی جماعت کو خود کاشتہ پودا جو ہے وہ انگریزوں کا قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی بات آپ نے کی ہے کہ خود کاشتہ پودے کے بارے میں، یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے خود بات کی تھی اس طرح کی؟ بالکل، یہ اس کے اشتہاروں کا مجموعہ ہے جس کا نام انہوں نے مجموعہ اشتہارات رکھا ہوا ہے۔ آج بھی اس کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو بالکل واضح اعتراف ہے اس چیز کا۔ وہ اس کے الفاظ ایسے ہیں، اس کی باتیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا ہے، انگریزوں کی حمایت کے اندر وہ بولتا رہا، مسلمانوں کے خلاف وہ بات کرتا رہا ہے۔ اچھا استاد محترم، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو جہاد سے متعلقہ عقائد و نظریات ہیں ان لوگوں کے، جو کہ انگریزوں کے خود کاشتہ پودے ہیں، تو وہ تو بالکل برعکس ہوں گے اسلام کی جو تعلیمات ہیں۔ تو جہاد سے متعلقہ جو اس کے عقائد و نظریات ہیں وہ کیا ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، چونکہ ہمارا موضوع بھی ان کے عقائد اور نظریات ہی ہیں، تو جہاد کے حوالے سے بھی ان کا نظریہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ تو جب ہم انگریزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ انگریز نواز ہیں تو لازماً یہ عقیدہ ان کا ڈسکس ہوگا۔ ایسی ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا جہاد کے حوالے سے بالکل مسلمانوں کے برعکس عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے اوپر غیر مسلم زبردستی قبضہ کر لے تو جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر وہ دفاعی جہاد کے حوالے سے وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، تو وہاں پر یہی ہے کہ جب جہاد ان کے اوپر فرض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں سے بے دخل کیا گیا، وہ چھین لیے گئے، تو ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے علاقے پر قبضہ کر لے، آپ کے اوپر ظلم کرے، تو آپ اس کے خلاف تلوار جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ بے شک۔ یہ قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ لیکن
مرزا غلام محمد قادیانی کا عقیدہ یہ تھا کہ اب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، تو ساری دنیا جانتی ہے، تو اصولی طور پر ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ لیکن مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو انسان انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے نا وہ حرامی اور بدکار ہے۔ اس کے اشعار ہیں، باقاعدہ نظم ہے اس کی باقاعدہ اس حوالے سے، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ جات رکھتا ہوں، ناظرین جو ہیں وہ علی وجہ البصیرت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے اور قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے جہاد کے متعلق۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ حرامی اور بدکار ہے، یہ حوالہ جو ہے میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زمیمہ تحفہ گلڑویہ، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے تحفہ گلڑویہ، اس کے زمیمے کے اندر اس نے یہ بات کی ہے، صفحہ نمبر جو ہے 77 ہے۔ اس طرح تریاق القلوب روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے، اور صفحہ نمبر 155 سے لے کر 156 تک جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ دو کتابوں کے اندر یہ باتیں جو ہے مل جائیں گی کہ جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرتا ہے مرزا قادیانی نے اس کو گالی دی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور اس کی جو نظم ہے وہ میں اس کے چند اشعار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ فیصلہ کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی نظم کے اشعار یہ ہیں، کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ کہتا ہے اب جہاد کا خیال چھوڑ دو، اب دین کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان کیے ہیں۔ کہتا ہے جی اب دین کے لیے جو ہے نا جہاد نہیں ہو سکتا، لڑائی نہیں ہو سکتی۔ آگے کہتا ہے اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ کہتا ہے جی میں مسیح ہوں، میں امام ہوں، اب میرا فیصلہ چلے گا، اس لیے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب دین کے لیے ساری جنگوں کا اختتام ہو گیا۔ آگے کہتا ہے جی دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ کہتا ہے جو اب جہاد کی بات کرتے ہیں یا جہاد کرتا ہے وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی منکر ہے، یعنی جو چیز اسلام کے اندر ایک کوہان کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کے بڑے فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں، مرزا قادیانی نے آ کر ان سب کو ختم کر دیا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نئی شریعت کا دعویٰ نہیں کیا، ایسی ہے نئی شریعت لانے کا دعویٰ یہ قادیانیوں کا، کہتے ہیں جی وہ تو امتی نبی ہے، جی وہ بروزی نبی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ جہاد کے جو اتنے بڑے فریضے کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے۔ یہ حوالہ اس کا زمیمہ تحفہ گلڑویہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے، اور صفحہ نمبر 77 اور 78 کے اوپر اس کی یہ نظم موجود ہے۔ آپ نے وہ علامہ اقبال کی نظم سنی ہوگی کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، یہ اصل میں علامہ اقبال نے مرزا قادیانی کے اس نظریے کے اوپر یہ نظم کہی تھی، کیونکہ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ اب غیر مسلموں کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا تلوار کے ساتھ، بلکہ قلم کے ساتھ قلمی جہاد ہوگا۔ آج بھی بہت سے سیکولر اور لبرل لوگ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ قلم اگر قلمی جہاد ہے تو پھر کہ قرآن مجید کی اتنی آیات اور احادیث مبارکہ، پورا کتاب الجہاد آپ کو پتہ ہے پورا چیپٹر ہے احادیث کی کتب کے اندر، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا تو غلط ہے، اور آپ کو میں نے بتایا حوالہ دے کر بھی کہ وہ گالی بھی نکالتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر انگریزوں کی حمایت کے اندر ضرورت پڑ جائے نا تلوار نکالنے کی، غصہ بھڑکانے کی، تو کہتا ہے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ یہ حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر جو ہے 2 ہے، اور صفحہ نمبر 417 کے اوپر اس کی جو ہے نا یہ بات موجود ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا نظریہ جہاد جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی انگریز نوازی، کہ انگریز جو ہیں وہ چونکہ انہوں نے اس کو کھڑا کیا اور پھر ان کو یہ فائدہ نہ پہنچاتا تو کس کو پہنچاتا؟ اس کے نبوت کے دعوے کے پیچھے سارا کچھ وہی انگریز نوازی ہے۔ جتنے جیسے جیسے اس کے پیروکار بڑھتے جائیں گے، خود کہتا ہے انگریز کے وفادار بھی بڑھتے جائیں گے، بلکہ کہتا ہے کہ میرے پیروکار جو ہیں یہ انگریزوں کی ایک وفادار فوج ہے۔ اور یہی صورتحال ہے آج بھی، کسی قادیانی سے آپ گفتگو کر کے دیکھ لیں، مسلمانوں کا اور انگریزوں کا تقابل کریں تو وہ انگریزوں کی حمایت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے
مرزا قادیانی سے لے کر آج تک کوئی انہوں نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی عمل کیا انگریزوں کے خلاف؟ کبھی ایسا نہیں کیا. بلکہ جب مسلمانوں کی خلافت جو ہے وہ ٹوٹی تھی، سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی تھی، انگریزوں نے وہ ختم کی تھی، تو باقاعدہ انہوں نے قادیان کے اندر چراغاں کیا تھا خوشی کے اندر کہ ہم انگریز جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ ہار گئے ہیں، اور مسلمانوں کی خلافت جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بٹ گئی ہے. آج بھی جب خاص طور پہ خلافت کے حوالے سے کسی قسم کی بات ہوتی ہے نا، تو یہ طبقہ اور اس کا جو پیروکار اور ہماری طبقہ ہے وہ اس طرح کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے نا جہاد کے مخالف اور قلم کے جہاد والا، اس کو کس قدر پروموٹ کیا جاتا ہے خاص طور پہ اسلامی ریاستوں کے اندر، اور امن کی فضا کا جو الاپ باقاعدہ یہ الاپتے ہیں، تو حقیقت اس کی اصل میں ہے کیا. تو یہ جو نظریہ ہے یہ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ باقاعدہ ان انگریزوں کے جو قانون و ضوابط ہیں ان کی بات کر کے اور امن پسندی والی اور انسانیت والی بات کر کے وہ کس قدر گمراہ کرتے ہیں. اور جو انٹرنیٹ کا دور ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ ان چیزوں کو وہ اس طرح کا انہوں نے الگوریدم بنایا ہوا ہے کہ ایسی جو تحریریں ہیں جو کہ جہاد کے خلاف ہوں وہ زیادہ اوپر آتی ہیں امن پسندی والی، اور جو جہاد کے حق میں جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں یا اس طرح کے جو ایسے لوگ ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو وہ نیچے کر دیتے ہیں. حقیقت کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کو یہ لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ قلم کے ذریعے آپ جہاد کریں، زبان کے ذریعے آپ جہاد کریں، آپ کے اوپر کوئی ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے تو آپ جو ہے نا تلوار نہ اٹھائیں، پرامن رہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن انگریز جو ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین کے اندر ان کے اوپر اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی حملہ کر دیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے ملک کے ملک تباہ کر دی اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کبھی بھی پیشین گوئی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ غیر مسلم ایسے جپٹیں گے جیسے بھوکے جو دسترخوان کے اوپر جپٹتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تم وہ سیلاب کی جو جاگ ہوتی ہے نا اس طرح کی ہوگی، اور تمہارے اندر وہن کی بیماری آ چکی ہوگی. وہن سے کیا؟ صحابہ نے پوچھا وہن کیا تھا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا. اب ظاہر ہے جو مجاہد ہوگا وہ تو موت کو ناپسند نہیں کرے گا، یہ وہی موت کو ناپسند کرے گا جو جہاد سے بھاگے گا اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. دنیا اب دیکھ لیں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل میں پیشین گوئی تھی وہ پوری ہونی تھی. ہماری یہ عملی کمزوری ہے، اور اس طرح کے لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بڑا کام کرنے کی کوشش کیا، مسلمانوں کی ذہن کو بدلنے کی کوشش کی کہ نہیں جی نہیں، تلوار نہیں اٹھانی آپ نے غیر مسلم کے خلاف، آپ پرامن رہیں، آپ بس زبانی بات کریں، آپ جو تحریر بس کریں جی مسلط کا تقاضا یہ ہے. مسلط کا کیا وجہ ہے کہ اگر وہ حملہ آور ہو گئے تو ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. ابھی بھی بات جملہ سنا ہے نا آپ نے، ایسی ہے کہ ہمارے ایک حکمران نے کہا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں جو ہے نا وہ پہنچا دیں گے. یار کوئی بات ہے کرنے والی؟ اب جن کے ساتھ انہوں نے لڑائی کیا وہ پتھر کے زمانے میں، وہ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں افغانی لوگ. ایسی ہے. ہاں انہوں نے جہاد کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے وہ ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے کئی سال تک یہ جنگ مسلط کی گئی ہے لیکن وہ جہاد کرتے رہے. آپ دیکھیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو عروج دیتا ہے. بے شک یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی کا جو عقیدہ ہے انگریز نوازی کے حوالے سے اور جہاد کے حوالے سے، ہمارا موضوع تو وہ ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی وساطت سے ناظرین تک جو ہے وہ باحوالہ جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ یہ انگریزوں کے پیدا کردہ لوگ ہیں. مرزا قادیانی کو باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ کھڑا کیا تھا، یہ خود اس کا اقرار موجود ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کی کہ ہم مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیں. اگر وہ غیر مسلم نہیں بھی ہوتا تو کم از کم وہ مسلمان نہ رہے. تو اب جو مرزا قادیانی کی باتیں پڑھ کر سن کر جہاد کا نظریہ اپنا جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے یا اور دیگر نظریات اپنے خراب کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مسلمانوں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ ٹوٹتا چلا جائے گا اور وہ ان کے لیے ایک آسان شکار بن جائے گا. بہت شکریہ استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خیر کا دین کا کام مزید لیتا رہے. ماشاءاللہ بڑی عمدہ رہنمائی کی آپ نے، خاص طور پہ ان مجھ جیسے طالب علم کی اور ان ناظرین کی بھی جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ
قلم کا جہاد جو ہے وہ اس وقت زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ کہ تلوار کا جہاد۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر مفتی خاور رشید بٹ صاحب نے یہ واضح کیا، اور مجھے بطور طالب علم یہ بات سمجھ آئی ہے کہ عموماً ہم جب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کے جو نظریات ہیں، عقائد و نظریات ہیں، افکار ہیں، سیکولرزم کے یا لبرلزم کے یا اسی طرح ان کے جو ملحدین ہیں یا مرزائی ہیں یا پھر منکرین احادیث ہیں، ان لوگوں کے جو نظریات ہیں ان کو باقاعدہ تقویت ملتی ہے اور وہ زیادہ انسانیت کے نام پہ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور ہمارے ذہنوں سے اس چیز کو تو بالکل ختم ہی کر دیا گیا ہے کہ آپ نے دفاعی جہاد نہیں کرنا، اقدامی جہاد نہیں کرنا۔ جہاد کا نام بھی اگر ہم لکھتے ہیں تو ہمیں سٹرائکس آتی ہیں فیس بک کے اوپر یا اسی طرح دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو آپ کو اپنے اس بنیادی کوہان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی طرف سے جو اس طرح کے افکار و نظریات ہیں جو پھیلائے جاتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔